مساجد اجڑتی میں نے دیکھی، مدارس اجڑتے دیکھے۔ سبب یہ ہے نئی انتظامیہ آئی، انہوں نے کہا جی اس کو اصلاح کرنا چاہیے، اصلاح کرنا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے۔ پہلے 100 میں سے جو 30% خرابی تھی، 70% کام تھا، 30% خرابی تھی۔ اس 30% کو درست کرنے کے لیے انہوں نے نئے سیکٹر کو تشکیل دیا، اور اس کا نقصان یہ ہوا پہلے جو 70% کام ہوتا تھا اب وہ کام 30% ہونا شروع ہو گیا ہے، اور خرابی کی شرح وہ 70% ہو چکی ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ ذوالجلال والاکرام کے لیے خاص ہے۔ ان گنت، لا تعداد، لا محدود، بے انتہا درود و سلام ہو سید الاولین والآخرین، امام کائنات، فخر موجودات، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی بے انتہا رحمت ناصر ہو ان لوگوں پہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت سیکھی اور تربیت کرنے کا طریقہ بھی سیکھا، جن میں سب سے پہلے حضرات صحابہ کرام ہیں، پھر تابعین اعظام ہیں، پھر تبع تابعین ہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ان خوش نصیب لوگوں میں ہمیں بھی شامل فرمائے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے اس بات کو واضح کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم ایک دوسرے کی تربیت کرتے ہیں، ایک دوسرے کی اصلاح کرتے ہیں، خواہ وہ مسجد میں ہو، گھر پہ ہو، بازار میں ہو، کسی بھی جگہ ہو۔ ہماری بات ٹھیک ہوتی ہے، شریعت کے مطابق ہوتی ہے، لیکن ہمارا طریقہ شریعت کے مطابق نہیں ہوتا۔ اکثر و بیشتر جو اسلوب ہم اختیار کیے ہوتے ہیں وہ شریعت کے مطابق نہیں ہوتا۔ جو ہم ڈھنگ اپناتے ہیں اس تربیت میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے میل نہیں کھاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح
تربیت کے حوالے سے باتیں ارشاد فرمائی، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کرنے کا طریقہ بھی بتایا۔ اگر کہیں پہ بگاڑ ہے اس کی اصلاح کا طریقہ بتایا، کسی چیز کی اصلاح مقصود ہے اس کو کرنے کا طریقہ بتایا، کر کے دکھایا کہ یہ طریقہ کار بہت ہی عمدہ ہے اور بہت ہی اعلیٰ ہے۔ مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی جگہ پہ اصلاح نہیں کی جس اصلاح کے نتیجے میں مزید خرابی پیدا ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام نہیں کیا جس کے نتیجے میں مزید بگاڑ پیدا ہو جائے، معاملہ پہلے سے بھی گمبھیر ہو جائے۔ آپ نے وہ کام نہیں کیا۔ اس کی دلیل صحیح بخاری کی حدیث 1584 نمبر پہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو حتیم ہے اس کا کیا معاملہ ہے؟ حتیم کعبے کا وہ حصہ جو ساتھ گولائی لیے ہوئے ہے، یہ کعبہ ہی ہے، جس کے اوپر چھت نہیں ہے، یہ کعبہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ قریش نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر کی، فنڈ ختم ہو گیا، جو بجٹ انہوں نے مختص کیا تھا، انہوں نے یہ شرط لگائی تھی پاکیزہ مال لگانا ہے، حرام کا مال، سود کا مال، لوٹ مار کا مال، غصب شدہ مال کسی نے نہیں لگانا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ مال کم پڑ گیا۔ انہوں نے میٹنگ کی کہ کیا کرنا چاہیے، یہ طے پایا کہ جتنا مال ہے اس قدر کعبہ بنا دیا جائے اور سائڈ سے یہ دیوار کر دی جائے، یہ دیوار اس طرح یعنی گولائی کے اندر کر دی جائے اور یہ نشانی رہ جائے گی کہ یہ کعبہ ہے، یہ کعبے کا حصہ ہے۔ اس کو حجر بھی کہتے ہیں، حتیم بھی کہتے ہیں۔ حجر اس لیے کہتے ہیں کہ اس کو چھوڑ دیا گیا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرا سوال کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرمائیے کہ کعبے کا یہ دروازہ کتنا بلند ہے؟ بہت بلند ہے، آدمی کھڑا ہو کر اپنا ہاتھ لگائے تو اس کے ہاتھ بھی اس کی چوکٹ کو نہیں پہنچ پاتے۔ یہ اتنا بلند کیوں رکھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ قریش یہ چاہتے تھے کہ ہم دروازے کو بلند رکھیں اور جب خانہ کعبہ میں داخل ہونے کی ضرورت پیش آئے ہم سیڑھی لگائیں، جس کو ہم خانہ کعبہ میں داخل ہونے کی اجازت دیں وہ داخل ہو اور جس کو ہم خانہ کعبہ میں داخل ہونے کی اجازت نہ دیں وہ نہ داخل ہو۔ اس لیے انہوں نے دروازہ بلند رکھا ہے۔ یہ دونوں چیزیں قابل اصلاح ہیں۔ حتیم کو کعبے کی بلڈنگ کے اندر، عمارت کے اندر شامل کرنا بھی اور خانہ کعبے کے دروازے کو زمین کے ساتھ لگانا بھی، یہ دونوں کام قابل اصلاح ہیں۔ اب مسلمانوں کے پاس بہت سارا فنڈ تھا، بہت سارا بجٹ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا، اس کے بعد بلکہ خیبر کے بعد ہی اللہ ذوالجلال والاکرام نے مال و دولت کے بڑے بڑے انبار لگا دیے۔ کعبے کو دوبارہ حتیم کے ساتھ بنانا کوئی مشکل نہیں تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ یہ دونوں کام میں اس لیے نہیں کر رہا کہ قریشی ابھی مسلمان ہوئے ہیں، اگر میں اصلاح کروں گا، کعبے کے دروازے کو زمین کے ساتھ لگاؤں گا اور حتیم کو کعبے کا حصہ بنا کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو بنیاد ہے اس بنیاد پر کعبے کو تعمیر کروں گا، یہ جو بڑے بڑے رئیس چودھری ہیں ہمارے قبیلے کے اندر، خاندان کے اندر، مکہ کے اندر، ان کے دلوں کے اندر ایک عجیب قسم کی یعنی سکڑاہٹ پیدا ہو جائے گی کہ یہ کیا کام شروع ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
خانہ کعبہ کو اسی طرح چھوڑ دیا، حتیم کو اسی طرح برقرار رکھا، دروازے کو جو اس کی بنیاد تھی جہاں پہ قریش نے رکھا تھا اسی طرح برقرار رکھا، آپ نے اس کے اندر تبدیلی نہیں کی۔ کیوں؟ اصلاح کے اندر مزید بگاڑ کا خطرہ تھا کہ یہ لوگ بگڑ جائیں گے، ابھی نو مسلم ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ کے گورنر بنے۔ صحیح بخاری 126 نمبر پر یہ واقعہ موجود ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ رشتہ دار ہے، کالبن بھانجے۔ عبداللہ بن زبیر تقریباً 7-8 سال مکہ مکرمہ کے گورنر رہے، اور ان دنوں کے اندر، ان سالوں میں یہ امیر حج بھی بن کے لوگوں کو حج بھی کرواتے رہے۔ حجاج بن یوسف نے جب مکہ مکرمہ پہ حملہ کرنا چاہا، چونکہ مکہ مکرمہ کے اندر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی امارت اور اپنی خلافت قائم کی ہوئی تھی، تو حجاج نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ دونوں کام کیے جس کی خواہش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی۔ ایک کام یہ کیا کہ کعبے کے 2 دروازے بنا دیے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تھی کہ میں چاہتا ہوں کہ ایک دروازے سے لوگ داخل ہوں، اگلی دیوار کے اندر دوسرا دروازہ ہو جس سے لوگ باہر نکلتے جائیں، جس سے لوگ باہر نکلتے جائیں، ایک داخلی دروازہ اور ایک خارجی دروازہ۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مشورہ کر کے، ام المؤمنین تھی، انہوں نے یہ کام کیا، اور جو حجر تھا، حتیم تھا، اس کو بھی کعبے کی دیوار کے اندر شامل کر دیا۔ اور جب حجاج نے مکہ مکرمہ پہ حملہ کیا، چونکہ عبداللہ بن زبیر وہیں پر تھے، تو اس نے منجنیق کے ذریعے سے کعبے کا وہ حصہ جو حضرت عبداللہ بن زبیر نے حتیم کو اس کے اندر شامل کیا تھا، حجاج بن یوسف نے اس دیوار کو دوبارہ گرایا، اور گرا کر دوبارہ کعبے کو اس بنیاد پر باقی رکھا جس بنیاد پر سرور کون و مقام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر فوت ہوئے تھے۔ میں نے بعض جگہوں پہ مشاہدہ کیا، بعض لوگ کہتے ہیں جی فلاں جگہ پہ یہ کمزوری ہے، دور ہونی چاہیے، یہ غلطی ہے، دور ہونی چاہیے، انکار نہیں ہے اصلاح کا، لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلا، مساجد اجڑتی میں نے دیکھی، مدارس اجڑتے دیکھے، سبب یہ ہے نئی انتظامیہ آئی، انہوں نے کہا جی اس کو اصلاح کرنا چاہیے، اصلاح کرنا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے۔ پہلے 100 میں سے جو 30% خرابی تھی، 70% کام تھا، 30% خرابی تھی، اس 30% کو درست کرنے کے لیے انہوں نے نئے سیکٹر کو تشکیل دیا، اور اس کا نقصان یہ ہوا پہلے جو 70% کام ہوتا تھا اب وہ کام 30% ہونا شروع ہو گیا ہے، اور خرابی کی شرح وہ 70% ہو چکی ہے، مزید بگاڑ پیدا ہو چکا ہے۔ اس لیے وہ اصلاح، وہ کام، مسجد کے حوالے سے آپ کو سمجھاتا ہوں، مسجد میں کسی آدمی نے غلطی کی، کوئی چھوٹا بچہ لے آیا، نہیں لانا چاہیے، بچے کو اتنی دیر تک شعور نہیں ہے، ادراک نہیں ہے، وہ شور کرتا ہے، اسے نہیں پتا یہ نماز ہے، یہ ان کے آگے سے نہیں گزرنا، یہ اپنے باپ کے ساتھ نہیں کھڑا ہوتا، اس کو نہیں لانا چاہیے۔ کوئی شریعت کے اندر اس کی مثال موجود نہیں ہے، بڑے بڑے علماء کے فتاوی ہیں اس بات کے، ان سے پوچھا گیا کہ بچے کو پیمپر لگا ہوا ہے، ہم اس کو مسجد میں لے کر جا سکتے ہیں یا پھر اس کو ہم نماز کے اندر کھڑا کر سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اگر بچے کو اتنا شعور ہے، ادراک ہے، آپ کی بات مانتا ہے تو پھر آپ لے جائیں، اگر نہیں مانتا پھر آپ اپنی نماز کو بھی خراب نہ کریں، آپ کی توجہ مسلسل بچے کی طرف رہے گی، کہیں یہ سب کے اندر نہ گھومنا شروع کر دے، آگے پیچھے جانا نہ شروع کر دے۔ کوئی بچہ لے آیا، اب اسی مسجد کے اندر، اس کی میں اس مسجد کی نہیں بات کر رہا، میں عمومی بات کر رہا ہوں، ایک صاحب بڑے گرم ہو گئے، کوئی بھی آپ نے یہ کیا وہ کیا، بھئی کہاں اس نے غلط کیا، لیکن کیا یہ اصلاح کا طریقہ درست ہے؟ نہیں درست۔ کیا یہ نبوی طریقہ ہے؟ نہیں نبوی طریقہ۔
اس نے آخر غلط کام کیا. ہم نے بھی مسجد کے اندر شور مچایا, اور پھر کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگلا بندہ بھی وہ الجھنے پہ آ جاتا ہے, دودکار ہو جاتی ہے. ہم نے مسجد کا تقدس کیا اس کا ملحوظ رکھا. اس لیے وہ کام جس کی آپ اصلاح کرنا چاہتے ہیں, جس نے میں نے عرض کیا ہے 70% اگر کام درست ہے, 30% خرابی ہے, اگر وہ کام چل رہا ہے آپ چلتے رہنے دیں. لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اگر میں نے اس کی اصلاح کی, جو 70% کام ہو رہا ہے یہ بھی جاتا رہے گا, کارکردگی 30% رہ جائے گی اور خرابی 70% پہ آ جائے گی, اس کو جانا دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک رئیس المنافقین تھا, عبداللہ بن ابی. اس کا مشہور واقعہ ہے, صحیح بخاری 3518 نمبر پہ یہ موجود ہے. ایک سفر کے اندر انصاری اور مہاجر کی لڑائی ہوئی, لمبا واقعہ ہے. انصاری نے اپنے بندوں کو بلایا, مہاجر نے اپنے بندوں کو بلایا. یہ انصاری آدمی تھا رئیس المنافقین. اس نے جا کر وہاں پہ بدزبانی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف, مسلمانوں کے خلاف. جب وحی کا نزول ہوا, حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بندہ ہر جگہ پہ خرابی کرتا ہے, کیوں نہ میں اس کو قتل کر ڈالوں. یہ منافق ہے, رہتا ہمارے ساتھ ہے, اس کا دل, اس کا باطن اور اس کا ذہن یہودیوں کے ساتھ ہے, عیسائیوں کے ساتھ ہے, اپنے جیسے منافقوں کے ساتھ ہے. اس کو میں قتل نہ کر ڈالوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات ارشاد فرمائی؟ آپ نے فرمایا اللہ نہیں, یہ کام نہیں کرنا. یتحدث الناس انه كان يقتل اصحابہ, لوگوں کے اندر یہ بات آ جائے گی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ہیں جو اپنے ساتھیوں کو قتل کرتے ہیں, لہذا اس کو اسی طرح رہنے دو, برداشت کرتے ہیں. ایک بات میں نے مکمل کی, وہ کیا ہے؟ اگر آپ اصلاح کرتے ہیں, کسی کام کی درستگی کرتے ہیں, اس اصلاح کے نتیجے کے اندر اس سے بڑی خرابی پیدا ہو جاتی ہے, آپ وہ اصلاح نہ کریں, حکمت کے ساتھ, دانائی کے ساتھ اس کام کو اچھی طرح سمجھائیں. دوسری بات, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ کار تھا. آپ موقع کی مناسبت سے بات کرتے ہیں, حکیم الامت تھے, کل کائنات میں سے سب سے زیادہ دانا, عقل مند اور زیرک شخصیت اگر کوئی تھی تو سید کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. اگر کسی اپنے سے کوئی غلطی ہو جائے, اس کی اصلاح کا طریقہ اور ہونا چاہیے, اس کے اندر نرمی ہونی چاہیے, اسلوب نرم ہونا چاہیے. ہاں اگر کوئی اور بندہ ہے, اس کی اصلاح کا طریقہ اور ہونا چاہیے. سنن ابو داؤد کی روایت ہے 1818 نمبر پہ, سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتی ہیں, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہے, سیدہ عائشہ کی یہ بہن ہے. ہم سفر حج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. ایک جگہ پہ ہم نے پڑاؤ کیا جس کا نام عرج تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیمے میں تشریف ہے فرما ہے, حضرت ابو بکر صدیق بھی تشریف فرما ہے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی تشریف فرما ہے, میں بھی موجود ہوں. سیدہ اسماء بیان کرتی, ایک سواری تھی جو دو شخصیات کے لیے مختص تھی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور حضرت ابو بکر صدیق کے لیے, دونوں کے لیے ایک سواری تھی, ایک اونٹ تھا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انتظار کر رہے ہیں اپنے غلام کا کہ غلام اونٹ لے کر آئے اور ہم اپنا سفر آگے شروع کریں. انتظار کرتے رہے. خیمے کے اندر جب غلام داخل ہوا, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا
کہ اونٹ کہاں ہے؟ کہنے لگا کہ اضللته البارحہ، وہ تو رات کا ہی گم ہو چکا ہے، میں اس کو ڈھونڈتا رہا ہوں۔ اونٹ بدکنے پڑا جاتا ہے، اگر اس کا گھٹنا نہ باندھا جائے تو یہ فوراً غائب ہو جاتا ہے۔ رات کا ہی گم ہے، رات کا میں تلاش کر رہا ہوں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو شدید غصہ آیا۔ جب غصہ آیا تو انہوں نے اٹھ کر اپنے غلام کو انہوں نے مارنا شروع کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں انظروا الی ھذا المحرم ماذا یصنع فتبسم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت ابو بکر صدیق ہے، حج یا عمرے کے لیے روانہ ہے، احرام باندھا ہوا ہے، اور احرام کی حالت میں کسی کو مارنا یہ درست نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس محرم کو دیکھو جس نے احرام باندھا ہوا ہے اور یہ کیوں اپنے غلام کو مار رہا ہے۔ ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں۔ یہ طریقہ ہے اپنوں کی اصلاح کا، اپنوں کی درستگی کا۔ ہمارا مزاج کیا ہے؟ دکان کے ملازم سے غلطی ہو گئی، آگ بگولا ہو گئے، سیخ پا ہو گئے، تم نے یہ کر دیا، تم نے وہ کر دیا۔ امام مسجد صاحب سے، خطیب صاحب سے، کوئی مؤذن ہے اس سے غلطی ہو گئی، خادم سے غلطی ہو گئی، ہم سیخ پا ہو گئے، تم نے یہ کیا، تم نے وہ کیا۔ کبھی ہم نے سوچا ہے اگر میں اسی جگہ پہ ہوتا، جس طرح میں اس کو ڈانٹ پلا رہا ہوں کوئی مجھے ڈانٹ پلاتا تو میری کیا کیفیت ہوتی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا۔ جو آپ کے متعلقین تھے ان کے ساتھ آپ بڑی نرمی کیا کرتے تھے۔ حضرت حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ مجھے یاد آ گیا، اشارہ کیے دیتا ہوں۔ صحیح بخاری مسلم کے اندر لمبا واقعہ ان کا موجود ہے۔ ان سے بہت بڑا جرم سرزد ہوا، انہوں نے غداری کی، ایک جنگی راز آؤٹ کیا۔ اگر وہ راز قریش مکہ تک پہنچ جاتا بہت بڑی خون ریزی ہوتی مکہ کو فتح کرنے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت چاہی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کو قتل کرنا چاہتا ہوں، یہ منافق ہے، رہتا ہمارے ساتھ ہے، اس کی خیر خواہی اور اس کی اپنائیت اور اس کا جو دلی قلبی تعلق ہے وہ قریش مکہ کے ساتھ ہے۔ آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ نہیں، اس کی بہت بڑی نیکی ہے، انہ قد شہد بدرا، کہ یہ جنگ بدر میں شریک ہو چکا ہے، اور جنگ بدر کے بدریوں کے بارے میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، جو مرضی گناہ کرتے رہو، تم نے جنگ بدر میں شریک ہو کے اتنا ثواب حاصل کر لیا ہے، اتنے اجر کے مالک ہو چکے ہو، تم پکے جنتی ہو چکے ہو۔ عمر اسے کچھ نہیں کہتا۔ کئی مثالیں موجود ہیں۔ تو عرض کر رہا ہوں اپنوں کی اصلاح میں طریقہ اور ہونا چاہیے، خاص کر وہ بندہ جس کی خدمات ہے، جس کی قربانیاں ہیں، جس طرح کے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ایک صحابی جن کا نام حضرت ابو مسعود البدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، صحیح مسلم 1659 نمبر پر یہ حدیث موجود ہے۔ ان کے ہاتھ میں کوڑا ہے، غصے میں ہے، غضب میں ہے، اپنے غلام کو مار رہے ہیں، پھینٹی لگا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے آ پہنچے، آپ نے کہا اعلم ابا مسعود، اے ابو مسعود میری بات سنو، اعلم ابا مسعود، ابو مسعود میری بات سنو، اعلم ابا مسعود، ابو مسعود میری بات سنو، ان اللہ اقدر علیک منک علی ھذا الغلام، تمہارا یہ غلام ہے نا، غلطی کی، تمہارا نقصان کیا، تمہاری نافرمانی کی، اور تم اس کو سزا دے رہے ہو۔ جتنی طاقت تم اپنے غلام پہ رکھتے ہو، تم آقا ہو وہ غلام ہے،
اللہ ذوالجلال والاکرام تمہارا آقا ہے، تم سب غلام ہو، اللہ ذوالجلال والاکرام تمہیں سزا دینے کی اس سے کہیں زیادہ طاقت رکھتا ہے جتنی طاقت اللہ ذوالجلال والاکرام نے تجھے دے رکھی، اس لیے چاہتے ہو اللہ معاف کرے تو اپنے غلام کو معاف کرو، اپنے نوکر کو معاف کرو، اپنے متحد کو معاف کرو، اپنے محکوم کو معاف کرو۔ حضرت ابو مسعود بدری رضی اللہ تعالی عنہ کہنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے غلام کو آزاد کرتا ہوں، میں اپنے غلام کو آزاد کرتا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا اما لو لم تفعل للفحتک النار، اگر تو یہ کام نہ کرتا تو آگ تجھے جلا کر بھسم کر دیتی۔ تو اس لیے یہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاف کرنے کا کہ یہ میرا متحد ہے، آپ اس کو ذرا الٹا لیجئے، آپ اس کے متحد ہوں، جو برتاؤ آپ اس سے کر رہے ہیں اگر وہ آپ سے برتاؤ کرتا آپ کے اوپر کیا بیتتی؟ آپ مالک ہیں، وہ ملازم ہیں، اگر آپ ملازم ہوتے وہ مالک ہوتا، کیا دنیا میں ایسی مثالیں موجود نہیں ہیں؟ جو برتاؤ آپ اس سے کر رہے ہیں اگر وہی برتاؤ آپ سے کرتا بحیثیت مالک، آپ بحیثیت ملازم ہوتے، پھر آپ کے دل کے اوپر جو گزرتی آپ ذرا تصور کیجئے، جو میرے اوپر گزرنے تھی اب اس بندے کے اوپر بھی گزر رہی ہے۔ چوتھی بات، حکمت کے ساتھ، دانائی اور عقل مندی کے ساتھ سمجھانا چاہیے، لوگ آپ کے قریب ہوں، آپ سے دور نہ ہوں، یہ نہ کہیں فلاں بڑا کرپٹ ہے، بڑا بد اخلاق ہے، فلاں یہ ہے فلاں وہ ہے۔ میں نے کئی لوگ دیکھے تہجد گزار ہیں، 5 وقت کے نمازی ہیں، پہلی صف کے نمازی ہیں، تکبیر اولیٰ کے نمازی ہیں، لیکن اخلاق ایسا، رویہ ایسا، برتاؤ ایسا، اللہ معاف فرمائے کہ ہر بندہ ان سے پناہ مانگتا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ مسجد چھوڑ کے جاتا کیوں نہیں؟ ہر بندے کی ناک کے اندر دم کیا ہوا ہے۔ نہیں، لوگوں کو قریب کیجیے۔ حضرت معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم کی یہ روایت ہے، 537 نمبر پر یہ حدیث موجود ہے۔ کہہ لگے کہ میں نیا مسلمان تھا، نماز پڑھ رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نمازیوں میں سے کسی کو چھینک آ گئی، میں نے نماز کے اندر ہی چھینک کا جواب دیا یرحمک اللہ۔ مجھے علم تھا کہ نماز کے اندر جواب دینا منع ہے، مجھے علم تھا، نیا مسلمان تھا، طریقہ عبادت کیا تھا کیا ہے مجھے نہیں معلوم۔ تو کہنے لگے کہ میں نے جب یہ بات کہی تو یرحمک اللہ کہا، جو لوگ باقی نماز کے اندر موجود تھے انہوں نے اپنے رانوں پر ہاتھ مارنے شروع کر دیے، کأنہم یسکتوننی، گویا مجھے کہہ رہے خاموش ہو جاؤ۔ میں نماز کے اندر ہی کہنے لگا وَفُقْلَ أُمِّيَّ مَا شَأْنُكُمْ تَنْظُرُونَ إِلَيَّ، تمہاری ماں تمہیں گم پائے، کیوں مجھے اس طرح کر رہے ہو؟ سلام پھیرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس بلایا۔ معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں؟ فَبِأَبِي هُوَ وَأُمِّي مَا رَأَيْتُ مُعَلِّمًا قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ أَحْسَنَ تَعْلِيمًا مِّنْهُ، میرا باپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان ہو جائے، میری اماں معلم انسانیت پہ قربان ہو جائے، اللہ کی قسم میں نے اپنی پوری زندگی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا استاد نہیں دیکھا، کوئی مربی نہیں دیکھا، کوئی تربیت کرنے والا نہیں دیکھا۔ فواللہ ما قہرنی ولا ضربنی ولا شتمنی، اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جب اپنے پاس بلایا
آپ کے چہرہ مبارک پر غصے کے آثار نہیں تھے۔ قہر علیہ کا مطلب یہ ہے کہ جب آدمی کسی دوسرے سے ملے، غصے کی وجہ سے اس کی پیشانی کے اوپر، ماتھے کے اوپر سلوٹے اور بال پڑے ہوئے ہوں، اس کیفیت کو قہر کہا جاتا ہے۔ کہنے لگے کہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل نارمل تھے، جانتے تھے یہ بے خبر ہے اس مسئلے سے، اسے نہیں معلوم کہ نماز کا کیا تقاضا ہے۔ وَلَا ضَرَبَنِي، نہ مجھے مارا، وَلَا شَتَمَنِي، نہ مجھے طنز کیا۔ 50 سال کا ہو چکا ہوں، 55 سال کا، 60 کا ہو چکا ہے، تجھے ابھی تک نماز نہیں پڑھنی آئی، کچھ بھی کام نہیں کیا۔ میری نوازے بھائیوں، یہ سیکھنے والی بات ہے۔ ہم تربیت ضرور کرتے ہیں، لیکن جو نبوی طریقہ ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، ہم وہ طریقہ چھوڑ جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس انما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن۔ اے معاویہ، نماز میں لوگوں سے گفتگو نہیں کرتے ہیں۔ اس نے چھینک لیا اور تم نے اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہا، یہ گفتگو ہے، یہ کام نہیں کرنا۔ یہ نماز کے اندر سبحان اللہ، اللہ اکبر پڑھیے، قرآن مجید کی تلاوت کیجیے۔ میں پاس بیٹھ گیا، میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نئے مسلمان ہوئے ہیں، اب دیکھیے نا، آپ کی جو اصلاح تھی، اس اصلاح کی وجہ سے وہ آپ کے قریب ہوا، ڈانٹ کے اگر بھگا دیتے، ظاہر بات ہے شاید کہ وہ مسجد میں دوبارہ آتا ہی نہ۔ کہنے لگا جی میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، ہمارے قوم کے لوگ ابھی نئے مسلمان ہیں، وہ کاہنوں کے پاس جاتے ہیں۔ کاہن اس بندے کو کہا جاتا ہے جو غیب کی خبریں دے، زمانہ مستقبل کی خبریں دے، اس کو کاہن کہا جاتا ہے۔ اور عراف اس کو کہا جاتا ہے جو زمانہ ماضی کی خبریں دے۔ کسی کی چوری ہو گئی، وہ خبر دیتا ہے فلاں کی چوری ہوئی، بچہ گم ہوا، تمہارا بچہ فلاں پہ ہے، بڑا گم ہوا فلاں پہ ہے، تمہارا جانور چوری ہوا فلاں پہ ہے، کس نے چوری کی، یہ عراف۔ زمانہ ماضی کی خبر دینے والا عراف ہے، زمانہ مستقبل کی خبر دینے والا کاہن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاویہ بن حکم السلمی، تم نے کاہن کے پاس نہیں جانا، بات کو پلے باندھیے، اپنے عقیدے کو درست کیجئے، کسی سے جا کر پڑھائی کروا کے، پتہ نہیں کیسی پڑھائی ہے، یہ پتہ کروانا میری چوری کس نے کی ہے، یہ کام کس نے کیا، بالکل حرام ہے۔ آپ جو اس کو پیسے دیتے ہیں یہ بھی حرام ہے، جو وہ پیسے لے رہا ہے یہ بھی حرام ہے۔ وہ خواہ کاہن ہو یا عراف ہو، یا آپ کو زمانہ ماضی کی خبر دے کہ آپ کی چوری کس نے کی ہے، یا زمانہ مستقبل کی خبر دے، آپ کا ان دونوں بندوں کے پاس، دونوں میں سے کسی ایک کے پاس جانا بالکل حرام ہے۔ پلے باندھیے اس بات کو۔ خواہ وہ لاکھ دعویٰ کرے میں قرآن مجید کی فلاں آیت یا فلاں ٹکڑا اتنی مرتبہ قرات کرتا ہوں، اتنی مرتبہ وظیفہ کرتا ہوں، مجھے چوری نظر آ جاتی ہے، اس بات کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ وہ کہنے لگے حضرت معاویہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے لوگ بدشگونی بھی لیتے ہیں، بدفعلی لیتے ہیں، کسی کو منحوس سمجھ کے اپنے کام سے رک جانا۔ آپ نے فرمایا تم نے یہ کام بھی نہیں کرنا، اور بھی کچھ باتیں کی۔ اللہ ذو الجلال والاکرام ہم سب کو نبوی اصلاح کا طریقہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ اصلاح آپ بالکل نہ کریں جس اصلاح کے نتیجے میں معاملہ مزید بگڑ جائے۔ نمبر 2، اگر غلطی کرنے والا آپ کا اپنا ہے اور اس کی قربانیاں ہیں، آپ کی نگاہ میں اس کا ایک مقام ہے، اس کا رتبہ ہے، اس کی اصلاح کا طریقہ اور ہوگا اور وہ نرمی والا ہوگا۔ وہ بندہ جس کی قربانیاں نہیں ہے اور وہ عام آدمی ہے، اس کی اصلاح کا طریقہ اور ہوگا۔ جس طرح آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کوئی ڈانٹ نہیں پلائی، کوئی اور ہوتا تو شاید کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ڈانٹ پلا دیتے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس طرح آپ اصلاح کریں کہ آپ کے سامنے ایک عالم مسئلے کو جانے، عالم سے مراد عام عالم نہیں ہے، مسئلے کو جاننے والا، اور ایک جاہل جو مسئلے سے بے خبر ہے، دونوں کے درمیان فرق ہونا چاہیے۔ مسجد نبوی میں ایک دیہاتی نے پیشاب کر دیا، لوگ اس کو مارنے کے لیے، اٹھانے کے لیے اس کے پیچھے بھاگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں، ذرا بات کچی مسجد تھی، دیواریں تھی نہیں، کچی مسجد تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعو، اس کو چھوڑ دو، اس کو تسلی سے پیشاب کرنے دو۔ جب وہ پیشاب کر کے فارغ ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کیا کہ اس کو کہو چلو بالٹی بھرو پیشاب کے اوپر گراؤ، نہیں۔ آپ نے لوگوں کو فرمایا کہ تم اس کے پیشاب کے اوپر پانی گرا دو، جب سورج کی دھوپ پڑے گی تو یہ پیشاب اور اس کے جو اثرات ہیں بالکل ختم ہو جائیں گے۔ یہ فرق رکھنا چاہیے اس بندے کا جس کو مسئلے کا علم نہیں ہے۔ اسے نہیں پتا کہ مسجد میں پیشاب نہیں کرتے، یہ پیشاب کی جگہ نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت معاویہ نے نماز کے اندر جو جواب کیا، اسے انہیں نہیں علم تھا کہ نماز کے اندر گفتگو نہیں کرتے۔ اس لیے مسئلے سے جو باخبر ہو اس کی اصلاح کا طریقہ اور ہوگا، اور مسئلے سے جو بے خبر ہو اس کی اصلاح کا طریقہ اور ہوگا۔ دونوں کو ایک ہی صف میں کھڑے کر کے اصلاح کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی و لکم ولسائر المسلمین۔